تو اب دیکھ لیں بزدل لوگوں نے تو یہی کہنا تھا نا، زیادہ تر تو بزدل تھے جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا، وہ کہہ لگے آج تو اب دیکھ لیں بزدل لوگوں نے تو یہی کہنا تھا نا، زیادہ تر تو بزدل تھے جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا، وہ کہہ لگے آج تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت کا مقابلہ کریں۔ اس کا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ٹخنوں یا پنڈلی تک آتے تھے، ایڈی وڈی وہ بلا سی، تو اس کو کون گرا سکتا تھا؟ پھر اس نے زیرہ بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی، فل زیرہ کے اندر ہوتا تھا، ایک آنکھ کا حصہ اس نے صرف چھوڑا ہوتا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا، تو اس سے تو اکیلے سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا، ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا، جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے، یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ۔ یہ بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے تھے، ان کا نشانہ بہت زبردست تھا، اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے، تو اتنا زبردست نشانہ تھا۔ اب جناب آیت نمبر 246 سورۃ البقرہ کی، اس سے آن ورڈ پارہ نمبر 2 کے کمپلیٹ ہونے تک 252 تک مسلسل طالوت اور جالوت کی جنگ، جو ایک سمجھ لیں غزوہ بدر ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، اس کا ذکر ہے۔ بخاری مسلم میں انہی آیات کی روشنی میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی نبی الاسلام کے اصحاب جو ہیں وہ 310 سے کچھ اوپر تھے، یعنی 313، اور جو طالوت کے ساتھ جنہوں نے مل کے جہاد کیا جالوت کے خلاف، وہ بھی بنی اسرائیل میں مسلمان 313 تھے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہی جو میں نے بتایا سرائے سینا میں جن کی وہ پوری پرورش ہوئی، ایک ان کے یعنی آباء و اجداد تھے اور ایک یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر 12 قبائل سے حکومتیں بنی، پھر کافروں نے ان پہ حملہ کر کے بنی اسرائیل کی 12 حکومتیں بھی ختم کر دیں، پھر دوبارہ زوال کا ان کے اوپر پیریڈ شروع ہو گیا۔ تو اب دوبارہ سے عروج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کہا اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوئی بادشاہ سپہ سالار مقرر کر دیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت پیغمبر کیوں نہیں سپہ سالار بنا؟ یہ ہمیں یعنی اس کانٹیکسٹ میں تورات میں ملتا ہے کہ یہ یعنی سیدنا تورات سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس میں اگلے انبیاء کے صاحب بھی ہیں، ورنہ صرف تورات کی بات کریں تو وہ تو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، داؤد علیہ السلام تو بعد میں منظر عام پہ آئے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو سموئیل پیغمبر کے جو صحیفے ہیں نا، اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ سموئیل پیغمبر تھے۔ تو انہی کے نام کے اوپر وہ آپ کے ویسٹ انڈیز کا جو پلیئر ہے سیمیل، تو یہ کرسچنز کے ہاں یہ نام چلتا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، ہم اسے سموئیل کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر۔ تو وہ جو سموئیل پیغمبر تھے وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی مقرر کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام تو چند ایک میدان جنگ میں سامنے آئے نا، ادروائز آپ علیہ السلام خود تلوار لے کے تو میدان جنگ میں نہیں آتے تھے۔ صحابہ کرام تو یہ رسک نہیں لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ لے کے آئیں، وہ تو آخری وقت تک، ایون غزوہ بدر کے موقع پہ بھی آپ کا خیمہ تو پیچھے لگا ہوا تھا، وہ تو احد کے اندر بھگدڑ مچ گئی تو کافر نبی علیہ السلام تک پہنچے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا۔ اس طریقے سے غزوہ حنین کے موقع پہ چونکہ 12,000 کا لشکر ہی تتر بتر ہو گیا، تو نبی علیہ السلام تو چونکہ لیڈر تھے تو آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور خود آگے گئے، اور پھر قرآن میں آتا ہے بس ایک مٹھی پھر آپ نے کنکریوں کی پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو وہ سارے کے سارے اندھے ہی ہو گئے سامنے۔ تو یہاں پر وہ پیغمبر بوڑھے ہو چکے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک کوئی
ینگ سا سپہ سالار ہمارے لیے مقرر کریں, ہم اس کی سرکردگی میں مل کے تو دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی جو سرزمین ہے شام کی وہ حاصل کر لیں. ناگپور oranges ایک دم فریش. Over 200 fruits and vegetables.